السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ مینا میں حج کرنے کے دوران ایک بہت ہی اللہ والے بڑے بزرگ، عمر دراز، تقریباً 70-80 سال کی عمر ان کی تھی، تو وہ ہاتھ میں ایک تھیلا لیے ہوئے جا رہے تھے، کسی کام سے جا رہے ہوں گے۔ تو اس تھیلے میں ان کے کچھ پیسے بھی موجود تھے، کچھ کام آنے والی چیزیں بھی موجود تھی، وہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور کسی کام کرنے کے ارادے سے وہ کہیں جا رہے تھے۔ تو اتنے میں جلدی سے ایک نوجوان آیا اور اس تھیلے کو ان کے ہاتھ میں سے چھینا اور فرار ہو گیا۔ تو جیسے ہی اس نوجوان نے اس تھیلے کو ان بزرگ کے ہاتھ میں سے چھینا اور تھوڑی دور بھاگ رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہے، اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، بالکل اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کا بدن وہیں کا وہیں جام ہو جاتا ہے، کچھ حرکت نہیں کر پاتا وہ۔ تو اس تھیلے کو لے کر کے وہیں بیٹھ جاتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے، ہائے میری بدبختی، مجھ سے یہ کیا ہو گیا، مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لوگ جو آس پاس جمع ہوتے ہیں جلدی سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کو اچانک کیا ہو گیا، آ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور بدن اس کا بالکل پتھر کی طرح جام ہو چکا ہے، زبان چل رہی ہے بس۔ اس سے پوچھتے ہیں، بھائی کیا بات ہے آخر، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ ابھی راستے میں ایک باریش آدمی، 70-80 سال کی عمر کے بزرگ، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور میں اس کو چھین کر کے بھاگ گیا، مجھے ضرورت تھی، میں کچھ کام کرنا چاہتا تھا، یعنی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں اسے چھین کر لے آیا، لیکن جیسے ہی میں یہاں تک پہنچا میری آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی اور میرا جسم بالکل جام کر دیا گیا، اور میں چل نہیں سکتا، میں کوشش کر رہا ہوں آگے چلنے کی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر پکڑ آ گئی۔ جب یہ بات لوگوں نے سنی تو پوچھا کہ ارے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، وہ بزرگ ہے کہاں؟ کہنے لگا کہ ابھی پیچھے پیچھے ایک لمبی داڑھی والے بزرگ وہ آ رہے ہوں گے، جا کر ان کو دیکھنا، ان سے پوچھنا کہ کسی آدمی کا ابھی کوئی تھیلا چوری ہوا ہے۔ تو وہ جلدی سے گئے اور پوچھا، تو وہی بزرگ مل گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہاں واقعی میرا ایک تھیلا تھا جسے میں اپنے گھر سے لے کر کے آیا تھا، اس میں کچھ میری ضرورت کا سامان بھی تھا، کچھ تھوڑے بہت پیسے بھی تھے یہاں کام آنے کے لیے۔ ایک نوجوان جلدی سے آیا اور چھین کر کے بھاگ گیا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نیک بندے، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس کی فوراً پکڑ آ گئی، اور دیکھو وہ سامنے لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کا جسم بالکل جام ہو چکا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے بد دعا نہیں کی اس کے لیے، اگر میں بد دعا کرتا تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا۔ جیسے ہی یہ میرا تھیلا لے کر کے مجھ سے دور بھاگا، میرے دل نے چاہا تو کہ میں اس کے لیے بد دعا کر دوں، میرے دل نے کوشش کی تو کہ میں اس کے لیے بد دعا کروں، لیکن پھر میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ نہیں تم بد دعا مت کرنا اس کے لیے بالکل بھی۔ پھر میرے دل میں یہ بات بھی آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ہر امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ اگر میں اس کے لیے بد دعا کر دوں گا تو اس کا معاملہ اللہ کے یہاں پیش کیا جائے گا، پھر اس معاملے کو نمٹانے میں دیر لگے گی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ تو میں نے اس لیے اسے فوراً معاف کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے لیے بد دعا کر دوں اور اس کی اللہ کی یہاں پکڑ ہو جائے قیامت میں، اور اس کے معاملے کو
اس کے معاملے کو نمٹانے کی وجہ سے جو بھی تھوڑی بہت دیر کا معاملہ آگے بڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سب کا حساب و کتاب لیں گے، ہر بندے کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اس میں وقت بھی لگے گا، ٹائم بھی لگے گا اس میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کا معاملہ نمٹانے میں کچھ وہاں دیر لگ جائے، کیونکہ جب تک ہر بندہ جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک اللہ کے نبی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے میرے لاڈلے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیری ہو، تو میں نے اسے اسی وقت معاف کر دیا تھا، میں نے ذرا سی بھی اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے اس کا حال دیکھو، اس کے لیے اب دعا کر دو، یہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اس کے لیے توبہ مانگو، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیں گے۔ تو ان اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی اور اللہ سے توبہ مانگی، استغفار کیا، اللہ سے گزارش کی، درخواست کی کہ اللہ میں نے اس کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ تیرا اپنا معاملہ ہے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ جاؤ، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جیسے ہی آواز آئی اس کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہو گیا، اور وہ جلدی سے آیا اور ان بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور پکی سچی توبہ کر لی کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں بہت بڑا چور تھا اور میں سب کے تھیلے اور سامان چھین کر کے بھاگا کرتا تھا، لیکن آج تک میرے ساتھ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جیسا آج پہلی بار ہوا۔ آج میں آپ کو حاضر ناظر سمجھ کے اور اللہ کو اپنا گواہ سمجھ کے اور ان سب لوگوں کو اپنا گواہ مان کے توبہ کرتا ہوں پکی سچی، آج کے بعد میں کسی کی چوری نہیں کروں گا، کسی سے کوئی بھی سامان چھین کر نہیں بھاگوں گا۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے خاص تعلق ہوتا ہے، ان کا بھی اپنے پروردگار سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سے کسی اللہ والے کی شان میں کبھی کوئی گستاخی ہو جائے تو فوراً ہمیں ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں رو رو کر گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ علماء کرام کی شان میں ہم سے گستاخی ہو جائے، ہمارے دروازے پر کوئی فقیر کوئی سائل مانگنے کے لیے آئے اور ہم اس کو دھمکا دے، اس کو ڈانٹ دے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے ہمارے امتحان لینے کے لیے کہ ہمارے پاس دنیا بھر کا مال موجود ہونے کے باوجود بھی ہم اس میں سے دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو اگر کسی کی شان میں، کسی اللہ والے کی شان میں ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے یا زبان سے کوئی غلط بات نکل جائے اور دل میں یہ احساس ہو جائے کہ واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو پھر فوراً جلدی سے جا کر کے سب سے پہلے ان سے ہی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تبھی معاف کریں گے جب ہم بندے سے معافی مانگیں گے جا کے، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہے، یعنی اللہ کے حق الگ ہیں، بندوں کے حق الگ ہیں۔ اللہ کے حق کیا کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو سزا دے یا معاف کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن بندوں کے حق ہیں، کسی کو ہم نے گالی دے دی، ماں باپ کو ستایا، پڑوسی کا مال ہڑپ کر لیا، یتیم کا مال کھا گئے چپٹ کر دیا ہم نے، یا کسی کے مال کی چوری کر لی ہم نے، یا کسی کی زمین ناحق دبا لی، تو یہ اللہ کا حق نہیں، یہ تو بندے کا حق ہے۔ اس کو بندہ ہی معاف کرے گا تو اللہ کے یہاں معافی ملے گی، اور بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ کے یہاں معافی نہیں ملے گی۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں میری یہ بات اچھے طریقے سے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ بات میری آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو، سبسکرائب کر دو، اپنے دوستوں کے پاس بھی شیئر کر دو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔